وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، ذی القعدہ کا آج آخری جمعہ ہے اور انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ ذی الحجہ کا پہلا جمعہ ہوگا. اللہ رب العالمین خیر و عافیت کے ساتھ، امن اور سلامتی کے ساتھ ہمیں ان مبارک ایام تک پہنچائے، ایک ایک لمحے کی ہمیں قدر نصیب فرمائے اور اس کا صحیح استعمال ہمیں عطا فرمائے. اسلامی سال کا 12واں اور آخری مہینہ ذی الحجہ کہلاتا ہے اور یہ لفظ حا کے زبر اور حا کے زیر دونوں سے پڑھا گیا ہے. ذی الحج بھی پڑھا گیا اور ذی الحج بھی پڑھا گیا. اگر اس کو حا کے زبر کے ساتھ پڑھیں گے ذی الحج تو اس کے معنی ہوں گے حج والا مہینہ. اس صورت میں اس مہینے کو ذی الحج اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام کی ایک اہم ترین عبادت یعنی حج کو اس مہینے میں ادا کیا جاتا ہے. اور اگر حا کے زیر کے ساتھ پڑھے ذی الحج تو اس کے معنی سال والا مہینہ، چونکہ اسلامی سال کی تکمیل اور اختتام اسی مہینے پر ہوتا ہے تو اس لیے اس کو کہا گیا ذی الحج یعنی سال کے ختم والا مہینہ. اور بعض علماء نے اس کو ذی الحجہ پڑھا ہے اخیر میں ہا کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک حج والا مہینہ، اس لیے کہ اس مہینے میں آدمی ایک ہی حج ادا کر سکتا ہے، اس وجہ سے یہ نام رکھا گیا. اور پھر حج کے معنی بڑی چیز کا قصد کرنا، کسی بڑی چیز کا ارادہ کرنا، تو اس مہینے کو ذی الحج یا ذی الحج اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ اس مہینے میں بیت اللہ شریف کا قصد کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، اور بیت اللہ شریف سے بڑھ کر عظمت والی جگہ کون سی ہو سکتی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے یہ نہایت عظمت والا، فضیلت والا، برکت والا مہینہ ہے. ایک روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سید الشہور شہر رمضان واعظمها حرمتا ذو الحجہ، کہ تمام مہینوں میں کا سردار، تمام مہینوں کا سردار وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، لیکن حرمت کے اعتبار سے، ادب کے اعتبار سے، اعزاز و اکرام کے اعتبار سے اگر کوئی مہینہ بڑا ہوا ہے تو وہ ذو الحجہ کا مہینہ ہے، جو اللہ کے نزدیک نہایت حرمت والا مہینہ، بلکہ اس کا ادب و احترام زمانہ جاہلیت سے چلا آ رہا ہے.
اور یہی وجہ ہے کہ 4 مہینے حرمت والے سمجھے جاتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے لگاتار، اور چوتھا مہینہ رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے۔ دور جاہلیت میں بھی ان 4 مہینوں کا ادب، احترام، اکرام، اعزاز کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ اگر آپس میں جنگ جاری ہوتی اور جنگ کے دوران ان 4 مہینوں میں سے کوئی مہینہ شروع ہو جاتا تو وہ حضرات ان 4 مہینوں کے ادب و احترام میں اپنی جنگ کو روک دیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ مہینہ بہت اہمیت والا مہینہ ہے۔ بالخصوص اس مہینے کے ابتدائی 10 دن بہت ہی فضیلت والے، عظمت والے، برکت والے ہیں، لیکن یہاں ایک بحث مفسرین کرام نے چھیڑ دی ہے، وہ یہ کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ افضل ہے یا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ افضل ہے۔ تو اس سلسلے میں شارح مشکات ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے 3 قول بیان کیے ہیں۔ پہلا قول یہ بیان کیا کہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ سب سے افضل ہے، سب سے بڑھ کر ہے، اور اس کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں جو ابو داؤد شریف اور احادیث کی دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، دونوں جہاں کے سردار جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ تعالی من هذه الایام، کہ کوئی دن ایسا نہیں اللہ کے نزدیک جس میں نیک عمل کرنا، اعمال صالحہ کا ذخیرہ اور توشہ اکٹھا کرنا اللہ کے نزدیک ذی الحجہ کے دنوں سے بڑھ کر ہو۔ معلوم ہوا کہ ان دنوں میں نیک اعمال کرنا، اس کا توشہ اور ذخیرہ جمع کرنا اللہ تعالیٰ کو دیگر دنوں میں نیک اعمال کرنے سے زیادہ محبوب، زیادہ پسندیدہ ہے۔ صحابہ کرام عرض کرتے، پیارے آقا، ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرنا اور جنگ کرنا بھی؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کرنا بھی، یعنی اس سے بڑھ کر ہے ان دنوں میں نیک کام کرنا۔ مگر وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں نکلے اپنے جان اور مال کو لے کر اور پھر وہ واپس نہ لوٹے، یعنی وہ شہید ہو جائے، وہ الگ بات ہے، ورنہ اس سے بھی بڑھ کر ہے ان دنوں میں نیک اعمال کرنا۔ اس وجہ سے مفسرین کرام کی ایک جماعت کا رجحان اور خیال یہی ہے کہ دنوں میں سب سے افضل دن، ایام میں سب سے افضل ایام ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے ہیں۔ دوسرا قول ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ ایام وہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 2 عبادتیں، 2 باتیں جمع ہو گئی۔ ایک روزے کی عبادت، رات میں تراویح کی عبادت، بالخصوص آخری عشرے میں شب قدر بھی ہے، 27ویں رات کو، جیسا کہ اکثر علماء کرام کی رائے ہے۔ تو اس وجہ سے مفسرین کرام کی ایک جماعت کا یہ خیال ہے کہ سب سے پسندیدہ اور محبوب عشرہ وہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے۔ لیکن ان دونوں قول سے بڑھ کر اور بہتر تیسرا قول ہے۔ مفسرین کرام کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ دنوں میں سب سے اچھے دن ذی الحجہ کے دن، اور راتوں میں سب سے اچھی رات وہ رمضان کے آخری عشرے کی رات ہے۔ اس طرح سے پہلے دونوں قول پر عمل ہو گیا۔
کہ دنوں میں سب سے اچھے دن وہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے دن ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں یوم عرفہ بھی آ جاتا ہے جو سال بھر کے دنوں کا سردار ہے، یوم النحر یعنی قربانی کا دن بھی آ جاتا ہے، اور راتیں وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی افضل ہے، اس وجہ سے کہ اس میں شب قدر بھی ہے، آخری عشرے کی 5 طاق راتیں بھی ہیں۔ اس وجہ سے اس تیسرے قول کو پسندیدہ قرار دیا گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے دنوں کے اعتبار سے بھی افضل ہے، راتوں کے اعتبار سے بھی افضل ہے، مجموعی اعتبار سے بھی یہ مہینہ بہت افضل اور اہمیت کا حامل ہے۔ اور اب ہم اس کی اہمیت کو سمجھے کہ اس کی فضیلتیں کیا کیا ہیں۔ پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اب سوال یہ ہوگا کہ فجر سے مراد کون سی فجر اور راتوں سے مراد کون سی 10 راتیں؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں جانا ہوگا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ان کی تفسیر ہے تفسیر عزیزی، جس میں انہوں نے بڑا اچھا کلام کیا ہے کہ فجر سے مراد کون سی فجر۔ ایک قول شاہ صاحب لکھتے ہیں ممکن ہے کہ یہ روزانہ کی فجر مراد ہو، اس لیے کہ روزانہ کی فجر عالم میں ایک نیا انقلاب لے کر نمودار ہوتی ہے۔ دوسرا قول شاہ صاحب بیان کرتے ہیں ممکن ہے یہ محرم کی پہلی تاریخ کی فجر ہو، اس لیے کہ اسلامی نئے سال کی شروعات اس سے ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ وہ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر ہو، اور ممکن ہے کہ یہ یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ قربانی کے دن کی فجر ہو۔ اب اگر ہم ان 4 قول میں سے آخری 2 قول لے لیتے ہیں، یوم عرفہ کی فجر یا یوم نحر کی قربانی کے دن کی فجر، تو یہ دونوں دن کب ہوتے ہیں؟ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن میں۔ اس طرح سے بھی اس 10 دنوں کی فضیلت ثابت ہو گئی۔ اب دوسری بات لیں ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی، تو سوال ہوگا 10 راتیں کون سی؟ پھر ہمیں جانا ہوگا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ 10 راتیں یا تو ایک ساتھ ہوگی یا سال بھر کی الگ الگ راتیں ہوگی۔ اگر ہم ایک ساتھ 10 راتیں مانیں تو اس سلسلے میں 3 قول ملیں گے، یا تو محرم کے پہلے عشرے کی 10 راتیں، یا رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 10 راتیں، یا ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی 10 راتیں۔ تو یہ 10 راتیں ایک ساتھ ہو گئی۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ 10 راتیں متفرق ہے، الگ الگ ہے، تو اب 5 راتیں وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتیں، 5 تو یہ ہو گئی۔ اس کے علاوہ عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، یوم عرفہ کی رات، شب براءت یا شب معراج، تو اس طرح سے یہ 5 متفرق، تو 5 اور 5 10 راتیں ہو گئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم فجر کی جو بھی تفسیر کریں یا 10 راتوں کی جو بھی تفسیر کریں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے ذی الحجہ کے 10 دن اور 10 راتیں فٹ ہو ہی جاتی ہے۔ اس سے بھی اس مہینے کی فضیلت اور اہمیت ثابت ہو گئی۔ یہ پہلی فضیلت ہوئی۔ دوسری فضیلت جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے پیش کیا کہ مہینوں کا سردار وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، لیکن حرمت اور اکرام کے اعتبار سے بڑا ہوا مہینہ ذی الحجہ کا ہے۔
تیسری فضیلت جیسا کہ ابھی روایت پیش کی جس میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ایام سب سے محبوب اور پسندیدہ ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے احب الایام، پسندیدہ دن، اور امام بیہقی علیہ الرحمہ نے شعب الایمان میں روایت نقل کی ہے کہ یہ ایام افضل ترین ایام ہیں، اور امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ نے مسند احمد میں یہ روایت نقل کی ہے کہ خیر و برکت والے یہ ایام ہیں۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ مہینہ بہت فضیلت والا، یہ عشرہ بہت فضیلت والا، اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ بھی ہے، افضل ترین بھی ہے، خیر و برکت والا بھی ہے۔ یہ تین فضیلت ہوئی۔ چوتھی فضیلت، ان دنوں میں نیک کام کرنا اللہ کو بہت پسندیدہ ہے، اور اتنا پسندیدہ کسی اور دنوں میں بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے بھی ان 10 دنوں کی فضیلت ثابت ہو گئی۔ پانچویں فضیلت کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ ان دنوں میں سے شروع کے 9 دن کا روزہ، ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزے کے برابر ہے۔ اور چھٹی فضیلت کہ ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے اور اس کی عبادت کے برابر ہے۔ ان تمام روایات کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ان 10 دنوں کی اور ان 10 راتوں کی اہمیت اور فضیلت ثابت ہو جائے گی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب یہ 10 دن اتنی فضیلت والے، اتنی اہمیت والے، ایسی خیر و برکات اپنے اندر لیے ہیں، تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ان 10 دنوں میں کون سے اعمال کرنے ہیں؟ سب سے پہلا کام نیک اعمال کی کثرت، جتنا انسان کے بس میں ہو نیک اعمال کثرت سے کریں، اس لیے کہ ابھی آپ کے سامنے بار بار یہ جملہ پیش کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں نیک اعمال بہت پسندیدہ ہے۔ تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ ان دنوں میں نیک اعمال کا کچھ کار بڑھا دیں، مثلا نفلیں کچھ بڑھا دیں۔ اب تک تو ہم سنتیں پڑھ کر چلے جاتے ہیں، کوشش یہ کریں کہ ان دنوں میں ہم نفلیں بھی پڑھیں گے، قرآن کریم کی تلاوت بھی ہم بڑھا دیں۔ اگر اللہ نے ہمیں ہمت و طاقت دی ہے اور ہر آدمی کوشش کر سکتا ہے ان 10 دنوں میں 10 راتوں میں ایک قرآن کریم پورا کرنے کی، تو کیا ہم اس کام کے لیے تیار ہیں؟ روزانہ یا ہر رات میں 3 پارے پڑھ لیں، یا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ دن میں آپ 1.5 پارہ پڑھ لیں، رات میں 1.5 پارہ پڑھ لیں، جیسی سہولت ہو۔ 3 پارے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو ہم اگر اس عشرے میں ایک قرآن کریم مکمل کر لیں گے تو بہت کچھ اپنے اعمال میں جمع کروا سکتے ہیں۔ ذکر اللہ کی کثرت کو بڑھا دے، استغفار کی کثرت کو بڑھا دے، نیک اعمال کی کثرت کو بڑھا دے۔ ایک کام تو ہمیں یہ کرنا ہے، نیک اعمال کی کثرت۔ دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ ذکر اللہ کی کثرت ہے، اس وجہ سے کہ متعدد روایات سے یہ مضمون ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ایام بڑے پسندیدہ، بڑے محبوب ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام امت کو ابھار رہے ہیں۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ تم ان دنوں میں تسبیح، تحمید، تہلیل اور تکبیر کی کثرت کرو
تسبیح یعنی سبحان اللہ، تحمید یعنی الحمدللہ، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، اور تکبیر یعنی اللہ اکبر۔ اگر ان چاروں کو ملا لیا جائے تو بن جائے گا تیسرا کلمہ۔ ویسے ہم کو اپنے اکابر اور بڑوں کی جانب سے تیسرے کلمے کی، استغفار کی، درود شریف کی، صبح و شام کی تاکید کی جاتی ہے، وہ 100 مرتبہ کی ہے، مگر ہم کوشش کریں گے اس مہینے میں ان 10 دنوں میں 100 کے بجائے 300 مرتبہ پڑھیں۔ تو کیا یہ ہمارے لیے مشکل کام ہے؟ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہمیں اس پر تیار رہنا ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم بازار میں جایا کرتے تھے ان دنوں میں، اور بلند آواز سے تکبیر کہتے تھے، اور ان کو سن کر دوسرے حضرات تکبیر کہا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان دنوں میں تکبیر کا، ذکر اللہ کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے۔ یہاں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ذکر اللہ کے اس قدر فضائل ہے۔ حضرت شیخ کی فضائل ذکر پڑھ لیجئے، قرآن کریم کی ڈھیر ساری آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث، اور ان کے ضمن میں بہت کچھ فوائد کو بیان کیا ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ذکر سے بالکل دور اور غافل ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک واقعہ میں اس مناسبت سے بتاؤں کہ ہمارے اکابر کے یہاں ذکر اللہ کا اہتمام کس قدر تھا۔ مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ دہلی میں 2 بھائی تھے، ایک بیعت تھا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے، خالہ زاد بھائی تھے۔ دوسرا بیعت تھا مولانا الیاس صاحب بانی تبلیغ رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ایک مرتبہ کسی صاحب کے یہاں دعوت میں یہ دونوں شیخ اور ان کے مرید جمع تھے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو اپنے مزاج کے مطابق کھاتے ہوئے بھی دعوت کی بات کرنے لگے، تو جو ان کا مرید تھا وہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کو ٹھونسا مار کر کہنے لگا، دیکھ تیرا پیر تو کھانے میں پڑا ہے اور میرا پیر تو کھاتے ہوئے بھی دعوت کی بات کر رہا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سن لیا، اس وقت کچھ نہیں کہا۔ جب شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھانے سے فارغ ہوئے اور ہاتھ دھونے کے لیے اٹھے تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید کی جانب متوجہ ہوئے اور اس کو کہا، اس بوڑھے کو کچھ مت کہو، اس کے تو حجرے کی دیواروں کو بھی میں نے ذکر کرتے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، بات اس پر ختم نہیں ہوتی۔ اب میں ایک جملہ آگے بڑھاتا ہوں، کیا وہ بندے تھے جن کے حجرے کی دیواریں ذکر کیا کرتی تھی، اور کیا وہ آنکھیں تھی جو اس کا مشاہدہ کر لیا کرتی؟ دونوں کی کرامتیں ہیں یہاں، صرف ایک طرف سے نہیں۔ تو ذکر اللہ کی کثرت ہمیں ان 10 دنوں میں کرنی ہے، یہ دوسرا کام۔ تیسرا کام، اگر اللہ ہمیں ہمت دے، طاقت دے، توفیق دے، استطاعت دے تو 9 دنوں میں ہم روزہ رکھیں، جتنا ہو، 1 رکھنا ہے تو 1 رکھے، 2 رکھنا ہو 2 رکھے، 9 کی ہمت ہو تو 9 رکھے۔ وجہ یہ ہے کہ ان دنوں میں سے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزے کے برابر ہے۔ پھر جب طاقت چلی جائے گی پھر ہمیں کفے افسوس ملنا ہوگا، پھر کوئی فائدہ نہیں۔ چوتھا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ رات میں ہم کچھ عبادت کر لیں۔ ویسے ہم اہل سورت کو رات بھر بیدار رہنے کی عادت تو ہے، مگر میں آپ سے اتنی درخواست کروں گا کہ جب سونے کے لیے بستر پر آئے اچھی طرح وضو کر کے ہلکی پھلکی 4 رکعت پڑھ لیں، ہلکی پھلکی 4 کل سے 4 رکعت پڑھ لیں،
اور کچھ ہلکا پھلکا ذکر کر لے، 10 مرتبہ پڑھ لے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تاکہ انگلی کٹا کر شہیدوں میں ہمارا بھی نام درج ہو۔ تو چوتھا کام راتوں کی عبادت۔ پانچواں کام یوم عرفہ کا روزہ۔ اگر ہم شروع کے 8 دن روزہ نہیں رکھ سکتے یا نہیں رکھ پائے تو یہ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا روزہ، اس کو ہم ضائع نہ کریں۔ سال بھر میں متفرق کچھ ایام ایسے آتے ہیں جن کو دیگر ایام پر بڑی اہمیت، فضیلت اور فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک عرفے کا دن بھی ہے، جس کے بارے میں متعدد روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ ایک دن کا روزہ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ہم عاشورہ میں 2 یا 3 روزے بڑے اہتمام سے رکھتے ہیں، لیکن عرفے کا روزہ چھوڑ دیتے کہ قربانی کی تیاری کرنی ہے، بکرے کا چارہ لانا ہے، فلاں کام باقی ہے، یہ کام باقی ہے۔ لیکن وہاں 2 روزے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، اور یہاں 1 روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ تو فائدہ اور فضیلت کس کی زیادہ ہے؟ یوم عرفہ کے روزے کی۔ یہ 5واں کام۔ چھٹا کام ناخن اور بال نہ تراشنا، نہ کاٹنا۔ اب اس میں ذرا تفصیل ہے کہ یہ حکم کیسا ہے۔ یعنی ناخن نہ کاٹنا اور بال وغیرہ، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان تو یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی ناخن بال وغیرہ کاٹ لے، بغل زیر ناف وغیرہ کے بال صاف کرے تو یہ حرام ہے۔ یہ رائے ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی۔ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہما فرماتے یہ مکروہ ہے، تحریمی ہے، لیکن ہمارے امام صاحب فرماتے یہ حکم مستحب درجے کا ہے، اگر کسی نے کاٹ لیے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ نہ کاٹنا نہ تراشنا بہتر ہے، اور یہ بھی یاد رکھ لیں یہ مستحب درجے کا حکم ہے، ہم اس کو واجب تک پہنچا دیتے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر بال ناخن تراشے ہوئے 40 دن ہو گئے ہو تو پھر تو آپ کو کاٹ لینا چاہیے، اس لیے کہ 40 دن تک صفائی نہ کی، اس کا گناہ الگ لگ جائے گا۔ تو ایسا نہ ہو کہ ایک مستحب کو انجام دینے جائے اور ایک گناہ ہمارے سر پڑے۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو قربانی کرنا چاہتے ہیں، چاہے واجب قربانی کا ارادہ کرتے ہو چاہے نفلی قربانی کا ارادہ کرتے ہو، ان کے لیے یہ حکم ہے۔ جن پر قربانی واجب ہی نہیں، جو قربانی نہیں کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ حکم بھی نہیں ہے۔ اور تیسری بات، یہ حکم اس لیے دیا گیا تاکہ حجاج کرام کے ساتھ ایک درجے کی مشابہت ہو جائے کہ جو حضرات حالت احرام میں ہے وہ حالت احرام میں نہ ناخن تراشتے ہیں نہ بالوں کی صفائی کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ ایک مشابہت ہو جائے۔ تو یہ چھٹا کام ہے۔ 7واں جو کام ہے وہ 9 ذی الحجہ کی یعنی یوم عرفہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک 23 فرض نمازوں کے بعد، اور عید الاضحیٰ کی نماز بھی اگر ہم شامل کر لیں تو کل 24 نمازیں ہوگی۔ تکبیر تشریق بآواز بلند پڑھنا یہ حکم ہر ایک کے لیے ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، مگر عورتوں کی جانب سے ان میں کوتاہی پائی جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنے گھر کی مستورات کو، خواتین کو بھی بتانا ہے، چاہے تو اپنے مصلے پر ایک اسٹیکر لگا کر رکھ دے کہ بھول نہ جائے۔
مرد حضرات تو بھولیں گے نہیں، اس لیے کہ امام صاحب کا بھی دوسرا سلام پھرانے اس سے پہلے آواز آنے لگتی ہے۔ تو یہ تکبیر تشریق یہ کیا ہے کہ جب اللہ رب العالمین کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے صاحبزادہ محترم کو لٹا دیا اور چھری پھیر رہے، یہ بات الگ کہ چھری اپنا جوہر اپنا کام نہیں دکھا رہی ہے، اور دوسری طرف جبرائیل امین جنت سے فدیے میں دمبا لے کر آ گئے تو دیکھا اللہ کا خلیل بڑی تیزی سے چھری پھیر رہا ہے، تو آواز لگائی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب یہ آواز پہنچی اللہ کے خلیل کے کانوں میں، وہ جواب دیتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نیچے لیٹے ہوئے ذبیح اللہ اسماعیل بول پڑے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ گویا یہ ایک فرشتہ اور دو نبیوں کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے پر تاثیر کلمات ہیں تکبیر تشریق، تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ ہمارا 7واں کام۔ 8واں کام وہ ہمیں عید الاضحیٰ کی رات میں عبادت کرنا۔ ویسے عید الاضحیٰ کی رات ان 10 راتوں میں آ ہی جاتی ہے جن کی اللہ پاک نے قسم کھائی، ولیال عشر، اور رئیس المفسرین ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہاں تک فرماتے کہ جن 10 راتوں کی اللہ پاک نے قسم کھائی ہے وہ ذی الحجہ کی پہلے عشرے کی 10 راتیں ہیں۔ 10 راتوں میں یوم النحر قربانی کی رات عید الاضحیٰ کی رات آ ہی گئی، لیکن میں آپ کو ابن ماجہ شریف کی ایک روایت سنا دوں جس میں پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں من احیا لیلۃ العیدین، جو آدمی عیدین کی دونوں راتوں میں زندہ رہا یعنی بیدار رہ کر اس نے عبادت کی، لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن سارے دلوں پر مردنی چھا جائے گی، جس دن سارے دل مریں گے یعنی قیامت کے دن اس کا دل نہیں مرے گا۔ تو ہمیں عید الاضحیٰ کی رات میں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ویسے آپ نے فضائل رمضان کے اخیر میں حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے یہ بات بھی نقل کی ہے کہ 5 راتیں قبولیت کی ہیں، پہلی رجب کی رات، 15 شعبان کی رات، اور اسی طریقے سے عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات۔ تو یہ جو قبولیت کی راتیں کہیں نہ کہیں عید الاضحیٰ کی رات آ ہی جاتی ہیں۔ 9واں کام جو ہمیں کرنا ہے وہ عید الاضحیٰ کی نماز۔ عید الاضحیٰ کی نماز جو واجب ہے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ 3 زائد تکبیر وہ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد ہوتی ہے، اور دوسری 3 زائد تکبیریں دوسری رکعت میں قرات کے بعد رکوع سے پہلے ہوتی ہے۔ تو ان تکبیرات زوائد کے ساتھ ہمیں عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنا، لیکن افسوس امت کا ایک بڑا طبقہ ایسی نمازوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ عید کی نماز ہماری حجیرہ مسجد میں پڑھا کر سب سے ملاقات کر کے باہر نکل رہے تھے، اور ویسے بھی عیدگاہ سے 15 منٹ کے بعد ہوتی ہے وہاں نماز ہوئی، دعا ہوئی، خطبہ ہوا، ملاقات ہو گئی، باہر نکلے تو ایک صاحب اس وقت آئے کہ نماز ہو گئی، نماز ہو گئی۔ لوگوں نے کہا ہو گئی، کہے میری تو نماز رہ گئی۔ تو کسی نے اشارہ کیا برآمدے کی طرف، یہاں پڑھ لو۔ والد صاحب نے کہا کہ نہیں، جاؤ اگلے سال آنا، یہ نماز بغیر جماعت کے ہوتی نہیں ہے کہ یہاں اکیلے پڑھ لو ہو جائے گی، اس کے لیے تو جماعت شرط ہے، جو جمعہ کی شرط ہے وہ عیدین کے لیے شرط ہے۔ اور 10واں جو کام ہے ہمیں، جن کو اللہ نے مالی حیثیت دی ہے، صاحب استطاعت بنایا ہے،
ان کو قربانی کرنا، اس لیے کہ ان دنوں میں اللہ کو خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل نہیں ہے، لیکن ہماری نیت گوشت حاصل کرنے کی نہ ہو، ہماری نیت قربانی کی ہو، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی ہو۔ صحابہ نے پوچھا تھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ تو فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، ہر بال کے بدلے اللہ ایک نیکی دیتے ہیں۔ یہ منظر ہماری آنکھوں کے سامنے رہنا چاہیے۔ تو ان 10 دنوں کے یہ اعمال اور یہ فضیلت مختصراً آپ کے سامنے پیش کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام کو بھی عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ یہ ایام خیر و برکت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، بغیر رکاوٹ کے گزرے، یہی ہماری دلی دعا ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔